الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ واقعہ معراج کے موقع پر التحیات کا لفظ ذکر کیا گیا تھا۔ سوال کیا گیا ہے اس قصے کی کیا حقیقت ہے کہ التحیات کا لفظ اس وقت استعمال کیا گیا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو فرمایا التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرشتوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ قصہ اسکولوں اور مدارس میں بچوں کو التحیات یاد کروانے کے لیے بتلایا جاتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس واقعے کی کوئی بنیاد نہیں اور نہ کوئی سند ہے۔ ہمیں ثابت شدہ احادیث میں اس سے متعلق کوئی نام و نشان نہیں ملا، لیکن واقعہ معراج مکمل تفصیلات کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت دیگر کتابوں میں ثابت شدہ ہے۔ اس کے باوجود نماز کے تشہد سے متعلق ایسی کوئی بات ان میں ذکر نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تشہد صحابہ اکرام کو سکھایا تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6328، صحیح مسلم حدیث نمبر 402 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہ رب العزت پر سلامتی ہو، فلاں پر بھی سلامتی ہو۔ تو ایک بار ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ اللہ تو بذات خود ہی سلامتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی تشہد میں بیٹھے تو یوں کہا کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب ایسے کہے گا تو آسمانوں اور زمین میں موجود اللہ کے تمام نیک بندوں تک نمازی کی دعا پہنچ جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد جو مانگنا چاہے سو مانگ لے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس واقعے کے بارے میں سلام قولا من رب الرحیم، نہایت رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ اس کے تحت چند تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملی ہے کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ اللہ کے اس سلام کی طرف جو شب معراج کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے فرمایا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلام کو قبول کرتے ہوئے جواب دیا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روح المعانی از علامہ آلوسی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔ اسی طرح چند شارحین حدیث نے تشہد کی دعا ذکر کرتے ہوئے جو شرح کی ہے وہاں اس سے ملتی جلتی بات ملتی ہے، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی نے شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 میں ذکر کی ہے۔ نیز ملا علی قاری نے اسے مرقات المفاتیح میں ابن الملک سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ کچھ فقہ کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ اسی طرح قسطلانی اور شعرانی جیسے صوفیوں کی کتاب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، لیکن کسی نے بھی اس واقعے کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اس لیے اس واقعے کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کرنا درست نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ واقعہ بچوں کو بھی نہیں سکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی تمام احادیث کو بیان کرنا حرام ہے، صرف ایک صورت میں بیان کرنا جائز ہے، جب ان احادیث کی حقیقت عیاں کرنا مقصود ہو اور ان سے لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 113952۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔